آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ سورہ بنی اسرائیل کی مشہور و معروف آیت مبارکہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، تاکہ اپنے بندے کو مشاہدات دکھائے۔ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی یہ مشہور و معروف آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 آیت نمبر 1، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ جی ہاں، یہ تمام تر قوتیں، تمام تر اختیارات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے اور وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ میں اپنے بندے کو مشاہدات کروانا چاہتا تھا۔ وہاں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر، جنت و دوزخ کے مشاہدات اور واپسی کا سفر اسراء و معراج کہلاتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ ہے، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پورے بدن، پورے روح، اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا تک سیر کے لیے بلائے گئے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قوت ہے کہ انہوں نے بیداری کی حالت میں مکمل بدن اور روح کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک اپنے بندے کو سیر کروائی، جنت اور دوزخ بھی دکھائے۔ مسجد اقصیٰ میں جب پہنچے، آپ فرماتے ہیں میں حتیم میں تھا، حتیم میں مجھے لے جایا گیا۔ میں ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہا تھا، ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھے اٹھا کر بیت اللہ میں لے گئے۔ حتیم میں مجھے لٹایا گیا، حتیم میں لٹا کر میرا سینہ چاک کیا گیا، حلق سے لے کر ناف تک میرا سینہ چاک کر دیا گیا، اور میرا دل نکال کر صاف کیا گیا۔ جی ہاں، سونے کے تشت میں بابرکت امر والا پانی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک دھویا گیا اور پھر اسے دوبارہ سینے کی جگہ پر سی دیا گیا۔ وہاں سے ایک براق، سفید رنگ کا ایک جانور جو گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا، جس کے کان بڑے بڑے ہیں، کانوں کی مشابہت میں فرمایا گیا اس کی رفتار کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ
انتہائے نظر تک قدم رکھتا تھا اور مجھے بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا۔ مسجد اقصیٰ جب پہنچے تو میں نے اپنے براق کو باہر کھونٹیاں لگی ہوئی تھیں ان کے ساتھ باندھ دیا۔ یہ وہ کھونٹیاں تھیں جن سے انبیاء اپنے جانور باندھا کرتے تھے۔ میں جب مسجد اقصیٰ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا تمام انبیاء وہاں موجود ہیں۔ میں نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ یہ ہمارے نبی کا ایک اعزاز ہے کہ آپ امام الانبیاء کہلائے، کیونکہ آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی، اس لیے آپ کا لقب امام الانبیاء بھی ہے۔ جب مسجد اقصیٰ سے ہم نکلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے 2 برتن 2 پیالے پیش کیے۔ ایک پیالہ میں شراب اور دوسرے میں دودھ تھا۔ میں نے دودھ والے پیالے کو پسند کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے آپ کے دل میں فطرت کو ڈال دیا اور آپ نے دودھ والا پیالہ پسند کر لیا۔ اگر آپ دودھ والا پیالہ پسند نہ کرتے اور شراب والا پسند کرتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ وہاں سے میرے ساتھ جبرائیل علیہ السلام نے سیڑھی کے ذریعے مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر جب ہم پہنچے تو دروازہ کھلوانے کے لیے آواز دی گئی تو آگے سے جواب آیا، کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ میں نے کہا، میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تو جواب آیا، خوش آمدید، خوش آمدید، بہترین تشریف آوری۔ جب ہم پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو میں نے وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو آدم علیہ السلام نے کہا، سالے پسر اور سالے نبی۔ وہاں سے ہم آگے روانہ ہوئے۔ اسی طرح دوسرے آسمان پر بھی استقبال ہوا، تیسرے آسمان پر بھی، چوتھے پر بھی، پانچویں پر بھی، چھٹے پر بھی اور ساتویں پر بھی ایسے ہی استقبال ہوا، ایسے ہی دروازہ کھلوانے کا عمل ہوا۔ تو وہاں میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا تو انہوں نے کہا، خوش آمدید سالے پسر سالے نبی، اور ہم وہاں سے آگے روانہ ہو گئے۔ آگے سدرۃ المنتہا کو پیش کیا گیا۔ سدرۃ المنتہا کے پھل ہجر کے مٹکے جیسے تھے اور ان کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے بڑے بڑے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے میرے ساتھ گفتگو کی۔ پھر مجھے جنت دکھائی گئی، جنت کی سیر کروائی گئی۔ جنت میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ 4 پوشیدہ نہریں کیا ہیں؟ آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ان میں 2 پوشیدہ نہریں ہیں، 2 ظاہر۔ جو پوشیدہ ہیں یہ جنت کی 2 نہریں ہیں، سبحان اور جیحان، اور 2 ظاہر نہریں ہیں، یہ نہر فرات اور نیل ہیں۔ وہاں میں نے
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے چلنے کے قدموں کی آواز سنی، دیگر مشاہدات بھی کیے، دوزخ بھی دکھائی گئی، موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، اور جنت سدرۃ المنتہا میں جب اللہ سے وحی سے کے ساتھ میری بات ہوئی تو اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے لیے 50 نمازوں کا حکم دیا۔ جی ہاں، یہ معراج کی رات 50 نمازیں مسلمانوں پر فرض ہوئیں۔ میں واپس آیا تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ کی طرف سے کیا انعامات ملے؟ میں نے کہا 50 نمازیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا میں آپ سے پہلے اس تجربہ سے گزر چکا ہوں، میری امت میں بھی نمازوں کا حکم تھا لیکن وہ یہ ادا نہ کر سکے، اور آپ کی امت بھی ادا نہ کر سکے گی۔ واپس جائیں اور اللہ سے اس میں تخفیف کی درخواست کریں۔ میں واپس گیا اور اللہ سے نمازوں میں تخفیف کی بات کی تو اللہ نے 10 نمازیں معاف کر دیں۔ واپس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ 40 نمازیں بھی آپ کی امت ادا نہیں کرے گی، دوبارہ جائیں۔ میں دوبارہ اللہ کے پاس گیا، پھر واپس آیا، پھر اللہ کے پاس مجھے بھیجا گیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، تو میں بار بار جاتا رہا، بار بار نمازوں میں تخفیف ہوتی رہی۔ آخر 5 نمازوں کے بعد میں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا مجھے شرم آتی ہے؟ میں بار بار اللہ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اسی وقت مجھے ایک آواز سنائی دی کہ آپ کی امت 5 نمازیں ادا کرے گی تو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے ایک انعام ہے۔ دوسرا انعام گناہ گار لوگوں کی بخشش کا۔ وہاں سے ہم جب روانہ ہوئے، تیسرا انعام سورہ بقرہ کے آخری والی آیات۔ جی ہاں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں یہ بھی جنت کا تحفہ ہیں، اور توحید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش۔ آپ کو نہر کوثر کا مشاہدہ کروایا گیا، حضرت بلال کے قدموں کی آواز جنت میں سنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امت محمدی کے نام ایک محبت بھرا سلام، وعلیکم السلام۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امت کو سلام پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ فرما رہے ہیں کہ جنت میں کاشت کرو۔ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، پانی بہت میٹھا ہے، مگر چٹیل میدان ہے۔ اس کی کاشتکاری جو ہے وہ یہ الفاظ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک دوسری روایت میں ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ثابت یہ ہوا کہ یہ تیسرا کلمہ کے الفاظ جو ہیں یہ پورے اس روایت سے ملتے ہیں، اس لیے تیسرا کلمہ جو ہے اس کو محبت کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ دن میں کئی بار ادا کرنا چاہیے۔ یہ جنت میں درخت کاشت کرنے کے برابر کی بات ہے۔ پھر وہاں سے ہم نکلے تو مجھے پھر 4 برتن پیش کیے گئے، 4 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالے میں دودھ، ایک پیالے میں شراب، ایک پیالے میں شہد اور ایک میں پانی۔ میں نے دودھ والا پیالہ پسند کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ وہاں سے جب ہم روانہ ہوئے تو پھر مسجد اقصیٰ پہنچے۔ مسجد اقصیٰ سے مجھے
براق پر بٹھا کر بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ پہنچا دیا گیا، اور میں نے خود کو حتیم میں پایا۔ حتیم میں قریش کے لوگ مجھ سے واقعہ معراج کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ میں کچھ پریشان ہو گیا کیونکہ کچھ چیزیں مجھے یاد رہیں، کچھ میں یاد نہ تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے عیاں کر دیا۔ قریش جو سوال کرتے میں بیت المقدس کو دیکھتے ہوئے ان کا جواب دیتا۔ وہیں پہ ابو جہل اور دیگر کفار موجود تھے۔ جب ابو جہل نے یہ بات سنی تو بھاگتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے اور کہا، ابوبکر تمہارا دوست فرما رہا ہے کہ میں نے راتوں رات مسجد اقصیٰ اور ساتوں آسمانوں کی سیر کی ہے، کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ میرا دوست غلط بیانی نہیں کرتا۔ اس واقعہ سے ابوبکر صدیق ہو گئے اور اس دن سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ملا۔ دیگر معاملات بھی چلتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ 3 باتیں کرتا ہے تو اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا۔ اگر وہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا میں اللہ سے ملاقات کی تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ ایک نور ہے، روشنی کے پردوں میں چھپا ہوا ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ دوسری بات، اگر کوئی یہ بات کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپایا تو یہ بھی اللہ پر ایک بہتان ہے، وہ شخص جھوٹا ہے۔ تیسری بات، اگر وہ یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں، یعنی علم غیب ہے، تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ یہ واقعہ معراج بارے سوال کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال کیا کہ آپ نے اللہ سے ملاقات کی، اپنے رب سے ملاقات کی، دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نور ہیں، میں نور کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یعنی اللہ نورانی روشنیوں کے پردے میں ہے، ان روشنیوں کو کے اندر دیکھنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ ایسے ہی سورہ نجم میں اس واقعہ کی تفصیلات موجود ہیں، پھر کسی موقع پر وہ بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں سچ سننے اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دیکھتے رہیں TM نیوز TV۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔